الحمد للہ والسلام علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی واجب الاحترام محترم حاضرین اور سامعین، 21 رمضان المبارک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضور علیہ السلام کے داماد حضرات حسنین کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے۔ فجر کی نماز کے لیے آپ کا نکلنا، پھر اندھیرے میں ایک خارجی عبد الرحمن نامی شخص نے آپ پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کی شہادت کا واقعہ وقوع ہوا اور آپ شہادت کے عظیم شان مرتبے پر فائز ہو کر، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی من جملہ ان عظیمت والے صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں مرتبہ شہادت رب عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ولادت کی بات کی جائے تو مکہ مکرمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بعض حضرات نے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی کے اندر اسلام کی دولت سے آپ کو سرفراز کیا۔ بچپن میں آپ اسلام لے کر آئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ پھر آپ ہمیشہ ہر مارکے کے اندر، ہر دکھ اور غم کے اندر، اسلام کی اشاعت کے اندر، اسلام کو پھیلانے میں آپ پاک پیغمبر کے شانہ بشانہ رہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ نوجوان لڑکوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے انتہائی قریب بھی تھے، حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی ہے۔ پاک پیغمبر کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش، مسکن اور سکونت تھی، اور حضور علیہ السلام نے آپ کی تعلیم اور تربیت کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت کی تو 2 ہجری کو حضور علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کیا، اور پاک پیغمبر نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فاطمہ اور علی کا نکاح بیت معمور میں فرشتوں کے سامنے ان کی موجودگی میں رب نے طے کر دیا۔ جب امام الانبیاء کو اس بات کی خبر دی گئی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے پھر صحابہ کرام میں سے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اور انصار اور مہاجرین کو جمع کیا۔ ان کی موجودگی میں پاک پیغمبر نے زمین پر حضرت علی
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو گواہ بنایا تھا، پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کو گواہ بنایا تھا، بالخصوص حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر اس نکاح کے لیے بلائے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر انہیں بلاوے کے ساتھ بلایا اور انہیں اس نکاح کے اندر گواہ اور شاہد بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد ازواج، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ نے دیگر نکاح کیے۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کے احترام کے اندر، حضور علیہ السلام کے احترام کے اندر، آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے آپ نے دوسرا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں آپ نے نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد پھر آپ نے متعدد آپ نے نکاح کیے، جس میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو 14 بیٹوں سے نوازا اور 16 بیٹیوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا، یعنی یہ کل ملا کر آپ کی اولاد تقریباً 30 تک بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیٹے اور بیٹیاں آپ کو عطا کی۔ پھر اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کے جاننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور بابرکت کے اندر آپ کے ذمے قضا کا عہدہ تھا، اور دیگر مشاورت میں آپ مجلس شورا کے ان ارکان میں سے تھے کہ اہم ترین چیزوں میں آپ سے مشورہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور بابرکت کے اندر مشاورت کے ساتھ ساتھ حضرت عمر جب مدینہ کی ریاست سے باہر کسی کام سے جاتے تھے تو اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو اہم ترین منصب پر اور اہم ترین امور آپ کے حوالے تھے، ان میں قضا کا منصب ہو یا مشاورت کا منصب ہو یا قرآن کریم کی اشاعت اور تعلیم ہو، ان تمام چیزوں میں آپ سے مشاورت، آپ کے مشورے سے حضرت عثمان بن عفان اپنی اس خلافت کو آپ نے آگے بڑھایا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر انصار اور مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ بالآخر آپ کی خلافت 4 سال کے اندر بہت سارے فتنوں کا مقابلہ کرتی رہی۔ آپ نے تمام فتنوں کو دباتے رہے اور تمام فتنوں کا راستہ آپ روکتے رہے۔ بالآخر یوں ہوا کہ آپ ہی کے لشکر سے خوارج کا ایک فتنہ، ایک گروہ باہر نکلتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سخت مخالفت کرتا ہے، اور مقام نیروان کے اندر جو ایک عظیم الشان جنگ ہوتی ہے جن میں ان خوارج کو شکست فاش دی جاتی ہے، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اس میں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ بالآخر 3 خارجی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر جمع ہو کر ایک دوسرے سے وعدہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم تینوں نے 3 مختلف جگہوں پر جا کر پاک پیغمبر کے 3 اصحاب کو شہید کرنے کی انہوں نے پلاننگ کی۔ ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ اٹھاتا ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ اٹھاتا ہے، اور ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے۔ یہ تینوں بیت اللہ میں عہد و پیمان وعدہ کر کے نکلتے ہیں۔ ایک عراق پہنچتا ہے، ایک شام پہنچتا ہے اور ایک مصر پہنچتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں آپ پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ بڑی جلدی اس جگہ سے آگے پیچھے ہو کر آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بالآخر تلوار کا وار آپ کی پشت پر لگتا ہے، جس سے آپ کئی دن تک بیمار رہتے ہیں اور اس زخم کی وجہ سے آپ کئی دن تک علیم رہتے ہیں۔ پھر آپ کا علاج اور معالجہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور خارجی مصر پہنچتا ہے، جہاں پر وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، انہیں شہید کرنا چاہتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت عمر بن عاص اتفاقاً فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، بیماری کے عارضے اور سبب کی وجہ سے، لہذا آپ کی جگہ پر جو منصب امامت پر نماز پڑھ رہا تھا انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ بالآخر اس قاتل کو پکڑا جاتا ہے۔ وہ قاتل اپنے بیت اللہ کے اندر اپنے وعدے کی بات کرتا ہے اور اپنے ارادے کی بات کرتا ہے، اپنے منصوبے کی بات کرتا ہے، اپنی سازش کی بات کرتا ہے کہ ہم تینوں نے کیا کیا سازشیں کی اور کس کس انداز سے ہم نے تینوں حضرات کو شہید کرنے کی پلاننگ کی۔ بالآخر عبد الرحمن نامی خارجی وہ پہنچتا ہے عراق کے اندر، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے جیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہوتی ہے، آپ پر تلوار کا وار کیا جاتا ہے، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ 3 دن تک آپ اسی زخم کے اندر اور اسی تکلیف کے اندر اور آپ اسی زخم کے ساتھ آپ اپنے گھر کے اندر علیم ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ بالآخر 21 رمضان المبارک کو پیغمبر کا داماد، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، وہ عظیم المرتبت انسان جس کے بارے میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ علی سے محبت مومن کرتا ہے اور علی سے بغض منافق ہی کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی مومن مسلمان ہوگا اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اور جو آدمی منافق ہوگا اس کے دل کے اندر علی کا بغض ہوگا۔ ایک اور روایت میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کو تکلیف دی۔ اور پاک پیغمبر نے کہا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دیگر صحابہ اکرام ہو، وہ اہل سنت والجماعت کی محبت کا مرکز اور ماوا، محبت کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارا ایمان اصحاب رسول کی محبت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، ازواج کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، اہل بیت کی محبت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل اور مکمل مسلمان وہی ہے جس کے دل میں پاک پیغمبر کے ادنا سے ادنا صحابی سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی کا احترام اس کے دل کے اندر ہو، قدر و منزلت اس کے دل کے اندر ہو، محبت اس کے دل کے اندر ہو۔ بالآخر 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر کے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ اکرام کی طرح وہ عظیمت اور اسلام کے لیے قربانیوں کا جذبہ نصیب فرمائے۔